وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 24. آج کا موضوع: کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور اور فکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے. بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ: ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یریکم البرقہ، دکھاتا ہے تمہیں چمک، برق، خوفم و طمعن، خوف اور امید سے، وینزل من السماء ماء، اور نازل کرتا ہے، اس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، اور اس کے ذریعے زندہ کیا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ہم اس پہ غور کریں، یعنی ان چیزوں کی تخلیق پہ غور کریں. میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ بقرہ کی.
ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، نہیں یہ نہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتفکرون، ایک یہ آیت ہے، دوسری جو ہے وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی یتفکرون فی خلق السماء، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کو بیٹھے لیٹے کھڑے یہ یاد کرتے ہیں، اور یہ تفکر کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں۔ جب وہ تفکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ باطل یعنی بے مقصد نہیں پیدا کیا، یعنی اس تمام وہ دیکھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد پہ غور کرتے ہیں تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ باطن ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو یعنی وہ اپنا مقصد جان لیتے ہیں اور کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ تھوڑا غور کریں ایسا ہے، ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب اگر ہم بے مقصد زندگی گزار دیں تو پھر تو تیری آگ میں جا پڑیں گے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب، آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بے مقصد زندگی گزار دیں۔ اور سامعین اکرام، یہ سارا غور و فکر، تفکر یہ ہم نہیں کرتے۔ ایک سچی بات ہے، سادی بات ہے، آسان بات ہے کہ یہ آسمان میں غور و فکر یہ ہمارا کام، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیوں کریں؟ ہم تو مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، اور جنت جو ہے ہمارا ٹھیکہ ہے اس پہ، اور جہاں ہم جائیں گے، اور گناہ اگر ہوئے تو چند غوطے کھا لیں گے، اور پھر شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت کا ذمہ بھی اللہ کے رسول نے لیا ہے اپنی امت کے، تمام شفاعت، تمام امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے تصورات ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہیں ہماری آرزوئیں ہیں، امیدیں ہیں۔ تو بہرحال یہ غور و فکر کرنا ہے، بات میں تفصیل میں نہیں لے جاتا، میں کہتا ہوں کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم باطن کو نظر انداز کر دو، ظاہر کی زندگی گزارتے رہو، ظاہر کے لیے زندگی گزارتے رہو، اور آخرت میں تم نقصان میں پڑ جاؤ اور دوزخ میں چلے جاؤ۔ نہیں، تم سوچو میری ربوبیت پہ، میری خلاقیت پہ، اور میرے مقصد، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پہ تم غور کرو، اور یہ نشانیاں تمہارے سامنے میری بکھری پڑی ہیں۔ اور آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بادلوں کی چمک دکھاتا ہوں۔ اب بادلوں کی چمک کا تعلق جو ہے وہ بارش سے ہے، ہوائیں چلتی ہیں، چمک، بادل جو ہے چمک آتی ہے، گرجتے ہیں، اور پھر جو ہے بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور یہاں تو برق کا تذکرہ ہے کہ میری طاقت، یعنی جو بجلی کڑکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہوتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی گرتی بھی ہے، یعنی بجلی گرتی ہے، نقصان کا باعث بھی بنتی ہے، تو اس سے ایک خوف بھی ہوتا ہے اور طمع، امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی، اور بارش برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے پانی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بارش جو بارانی زمین ہے، تو جب تک بارش نہ ہو تو اس سے فصل نہیں اگتی، بارش آتی ہے تو فصل اگاتی ہے اور کھیت لہلہا اٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردہ زمین ہے، زندگی یعنی بارش برستی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ابتداً تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اب ہمارے جو مادہ ہے وہ تحلیل ہو گیا ہے مختلف گیسز میں، کاربن یہ وہ جو بھی ہیں، تو لیکن مادہ تو موجود ہے ہمارا۔ تو جب زندگی کی بارش ہوگی، یہاں بھی دوسری اس میں آیت ہے، تو ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ تو اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیتے نہیں ہیں۔ بہرحال وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں کرے ہیں سامنے کرام، آپ کو معلوم ہے، لیکن اور وزن کتنا ہے ایک ایک کرے کا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ یعنی معلوم کیا ہے، مطلب بے حد و حساب زمین سے سورج جو ہے لاکھوں گنا بڑا ہے، پھر سورج سے اور ایسے سورج ہیں جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں، ہزاروں گنا بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقوم السماء والارض، زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، زمین کا وزن بھی آپ لگا لیں۔ ایک گھر ہوتا ہے، یعنی دو کنال پہ آپ ایک گھر بنا لیں تو اس کا آپ حساب لگا لیں کتنا وزن ہوگا اس کی اینٹوں کا جو بھی آپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بھی سنبھالی بھی ہے، کھڑی کی بھی ہے، قائم ہے، اپنی جگہ قائم ہے، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر کرہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، اب آ رہا ہے دلیل آخرت کی، آخرت کے یعنی دوبارہ جی اٹھنے کی۔ جب میں تمہیں بلاؤں گا تو من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، ایک دم تم نکل آؤ گے، یعنی میری ایک آواز کی دیر ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ سور جو پھونکی جائے گی تو سب لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی سامنے کرام۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں روز ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مر بھی رہی ہیں۔ زندگی اور موت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ کے الفاظ بھی آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آیت نمبر 27 میں، ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ بہرحال تو ان فی ذالک الآیات، اس بارش کے نظام میں اور یہ زمین جو زندہ ہوتی ہے اس میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، تم ایک دم نکل جاؤ گے، نکل کھڑے ہوگے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَلَهُ، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ سارے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اختیار مکمل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، زندگی اور موت کا بھی، اور انسان کو کس حالت میں رکھتا ہے یہ بھی اس نے تعین کر لیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے۔ وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ مالدار کرتا ہے اور بے حساب بھی دے دیتا ہے۔ اور یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بہرحال کل لہ قانتون، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی مطیع ہے۔
کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ اور کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک واحد ہے اس تمام کائنات کا، اور ہر چیز اس کی مطیع ہے، اس کے فرما بردار ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے سامعین کرام کہ انسان کی نجات جو ہے وہ بھی فرما برداری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ ہر چیز کی جو کمال ہے وہ اس صورت میں ہے، یعنی انسان کے علاوہ سامعین کرام جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ مجبور محض ہے، مطیع ہے، یعنی اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ اشیاء پیدا کی گئی ہیں ان کو کل قد علم صلاته والتسبیح، ہر چیز اپنا کام اور ڈیوٹی جانتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کام کر رہی۔ شہد کی مکھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے شہد بنانا ہے، چھتا بنانا ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی فیڈنگ کر دی ہے، تو بس وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک مخلوق ہے، مجبور ہے، اپنے حدود سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکلتی۔ ہر انسان، ہر مخلوق جو ہے اپنے معراج تک مجبوراً وہ پہنچی ہوئی ہے، اور وہ اپنا کام یعنی اپنا مقصد۔ اب انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کہ انسان کا جو مقصود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کے دیدار کے لیے صلاحیت پیدا کرنا، اس کی معرفت کے لیے کوشش کرنا، قرب کے لیے کوشش کرنا، یہ انسان کا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے۔ انسان کی کامیابی اور نجات، یعنی انسان اپنا مقصد کیسے پا سکتا ہے، اس کی ایک اور واحد شکل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لے اور اس کا فرما بردار اور مطیع بن جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک لائحہ عمل کتاب اور سنت کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اپنے مقصد کو ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو سامعین کرام، کل لہ قانتون، قانت یعنی فرما برداری۔ فرما برداری میں یہ ایک بہت سادی سی بات ہے سامعین کرام، کہ اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو حضر جاں بنا لیں، اس بات پہ اگر سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اس میں انسان کی، میری، آپ کی نجات ہے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نجات ہے انسان کی اور کامیابی ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے اعمال کو، تو ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک کام نہیں کرتے کہ وہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی روش اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ ہر انسان خواہشات نفس کی بنا جینا چاہتا ہے کہ جو میری مرضی آئے میں کروں گا، اور تقریباً اکثریت نے دنیا کو یا دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ ظاہر دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ ظاہر کا عیش و آرام ہمارا مطمح نظر بن گیا ہے، یعنی ہمارے پیش نظر ظاہری جو آرام ہے، آسائشات ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، یعنی مال و دولت کی حرص ہے، ہوس ہے، اور پھر دنیا کی حرص میں ہے۔
تو خیر ایسے حدیث کا تو پیٹ بھی نہیں بنتا اور یہ سکون کی نیند سو بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں مضمون کیا ہے؟ لہو من فی السماوات والارض، وہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کل لہو قانتون، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے. تو انسان کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. یہ بات چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا بھی کیا ہے، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا. یہ دیکھیں تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے، اعادے کی، انسان کے اعادے کی اور دوبارہ پیدا کی، یہ بات بار بار آ رہی ہے. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو زندہ کر لے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے سامنے کرام؟ یہ تو آپ تھوڑی سی کائنات کا مطالعہ کریں، جو موجودات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ احون، کل ہم جا رہے تھے ایک گھر سے واپسی میں، تو جگنو تھے راستے میں، جگنو تھے، کھیت تھے اور جگنو تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے. جگنو کیا ہے؟ چھوٹی سی مکھی کے جسامت کی ہے، اور وہ اس کے دم میں اللہ تعالیٰ نے LED لائٹ لگا دی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے نا. وہ پھڑکتی ہے روشنی کے، تھوڑی دیر کے لیے روشن ہو جاتی ہے، بجھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آسان ہے. بس ایک بات ہے، وہ کہے گا پیدا ہو جاؤ تو پیدا ہو جائے گی. وہ ہم نے سنا ہے نا، اذا اردنا انما کان قولہ لشیء اذا اردناہ ان یقول لہ کن فیکون. ایک بات جب میں ارادہ کر لوں تو اس کے لیے کہتا ہوں کہ کن ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے. بہرحال وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام اچھی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ساری اچھی مثالیں اللہ تعالیٰ کی اونچی. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے. غالب مطلب ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ غالب ایسا نہیں، بے مثل غالب ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے. الحکیم، کیسے کرتا ہے اس میں حکمت ہے اس کی. بہرحال سامعین کرام مضمون آسان ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ تمہیں دکھاتا ہے چمک، کڑک، بجلی کی چمک، خوفاً، خوف اور امید لیے ہوئے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہ پانی بارش برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس زندہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، ایک آواز، من الارض، اذا انتم تخرجون، زمین سے تو تم یک بارگی نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک چیز اس کی فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ آسان ہے اس کے لیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے اونچی مثال ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب ہے، بے مثل غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ And of his signs is that he shows you the lightning causing fear and hope, and he brings down water from the sky, and with it he revives the earth after it was dead. In this are signs for people who understand. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ And of his signs is that the heaven and the earth stand at his disposal, and then, when he calls you out of the earth, you will emerge at once. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ To him belongs everyone in the heavens and the earth, all are submissive to him. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
It is He who initiates creation and then repeats it, something easy for Him. His is the highest attribute in the heavens and the earth. He is the Almighty, the wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔